بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محتشم سامعین ذی احتشام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا عنوان وضو کے فضائل و مسائل چل رہا ہے، تو دیکھیں وضو نماز کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی ہے، اور جب تک کوئی بھی ہی عبادت ہو، کوئی بھی کام ہو، جب تک اس کے فضائل و مسائل کا معلوم نہیں ہوگا تو اس عبادت کا کرنا یا نہ کرنا برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو فضائل معلوم ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی معلوم ہو جائیں تو آپ عبادت کے صحیح ادا کرنے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں، اور وضو کی کتنی سنتیں ہیں اور کون کون سی ہیں، وضو کتنے مستحب ہیں اور کون کون سے ہیں۔ اسی طرح سے کل ہم نے وضو کے 4 فرائض بیان کیے تھے، اور اس میں سے جو ہم نے پہلے فرض بیان کیا تھا، جو رکن ارکان میں سے رکن بیان کیا تھا، وہ تھا کہ چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لوح سے لے کر دوسری کان کے لوح تک دھونا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی پیشانی کی جو چوڑائی ہے، وہ پیشانی کے بالوں، چہرے کی جو چوڑائی ہوتی ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، تو بعض دفعہ انسان کے بال بندہ گنجا ہوتا ہے تو سر پر بال نہیں ہوتے ہیں، تو لہٰذا کہاں تک جو ہے پیشانی کو دھویا جائے گا؟ تو اس مسئلے کا جواب یہ ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے عادتاً بال اگتے ہیں وہاں تک دھویا جائے گا، اور وہاں سے اگر پیچھے جو ہے بال نہیں ہے، سر گنجا ہے، تو اس کا دھونا فرض نہیں ہوگا، کیونکہ سر کی چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کی جو ہے پیشانی کے نیچے تک بال آ جاتے ہیں، تو جہاں تک انسان کی عادتاً بال اگتے ہیں وہاں تک پیشانی کا دھونا ضروری ہے، تو لہٰذا وہاں سے نیچے اگر بال ہیں تو ان بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے، اور اگر بال گھنے نہیں ہیں تو پیشانی کے جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اگر گھنے ہیں تو پھر جس طرح داڑھی کا مسئلہ اس طرح سے بالوں کا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کی داڑھی گھنی ہے اور وہ جو ہے اس کے بالوں کا دھونا ضروری ہوگا، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو جلد تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کی پیشانی چوڑی ہے عادت سے تو پوری پیشانی کا دھونا ضروری ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔